سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب کی سمت سے نکلے۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس میں بھی حوصلہ افزا اہل ایمان کو خبر دی گئی ہے کہ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کر لو، دن میں بھی توبہ کر لو، رات میں بھی توبہ کر لو، ہر وقت جو ہے اللہ رب العالمین تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہ کا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس میں شرط بتا دی ہے کہ انسان اپنے عمل پر نادم ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے بخشش اور مغفرت طلب کرے تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی سمت سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ بھی ایک امید دلائی ہے کہ مایوس نہ ہو جاؤ، بلکہ جتنی بھی تاخیر ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے، پلٹ آؤ، رجوع کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے گناہ پر استغفار کیا اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ یہ حدیث امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں جب بھی توبہ کر لو اللہ رب العالمین پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لو، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لو، اس طرح توبے کے نتیجے میں پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر گویا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اور اس کے بالمقابل جو گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے لیکن توبہ نہ کرے تو گویا کہ وہ گناہوں پر اصرار کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔ یہ حدیث امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ موت تک جو ہے اللہ رب العالمین توبہ قبول کر لیتا ہے۔ زندگی کے جس مرحلے میں بھی انسان جو ہے پلٹ آئے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کی توبہ کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کے نتیجے میں اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کی اور اللہ رب العالمین کے حضور معافی اور بخشش کی التجا اور استدعا کی تو وہ یہ نقطہ زائل ہو کر دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے اور گناہ کی وادی میں قدم بڑھائے تو دل کی وہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہی وہ زنگ اور سیاہی ہے جس کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے، ما کانوا یکسبون، ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں۔ یہ حدیث امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک معنوی داغ لگ جاتا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے لیکن وہ داغ موجود ہوتا ہے۔ پھر اگر توبہ کر لے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، پھر گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو یہ داغ بڑا ہوتے ہوتے پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے نامراد ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد انتظار نہ کرو بلکہ فوری توبہ کر لو، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔